غریب باپ نے دکان سے روٹی چرائی، لیکن جیسے ہی باہر کی طرف مڑا تو جاتے ہوئے اس کو دکاندار روک لیتا ہے۔ بیٹی جو ناسمجھ ہے باپ سے پوچھتی ہے کیا ہوا، باپ پریشان ہوتا ہے اور معافی مانگنے کے لیے لب کھولتا ہی ہے تو اتنے میں دکاندار کہتا ہے بیٹی تمہارا باپ بقایا پیسے بھول گیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ کچھ رقم گن کر اسے پکڑا دیتا ہے۔ باہر جاتے ہوئے باپ ندامت سے اور مجبوری سے لاچار دکھائی دیتا ہے تو دکان میں موجود دوسرا شخص آواز لگا کر کہتا ہے تم چاول کا تھیلا بھی بھول رہے ہو، اگر آپ لوگوں کا پردہ رکھتے ہوئے ان کی مدد کریں گے تو قیامت کے دن اللہ بھی آپ کا پردہ رکھتے ہوئے اپنا کرم اور انعامات آپ پر نچھاور کر دے گا۔ اس ساری بات بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ابھی رمضان چل رہا ہے، میں کہتا ہوں ہم رمضان کی بات نہیں کرتے، ہم پورے سال کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اکثر فیس بک پر دیکھا ہے، میں نے اکثر اخباروں میں دیکھا ہے، میں نے اکثر لوگوں کی آئی ڈیز پہ دیکھا ہے کہ لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ساتھ اس کو بلا کر تصویر بنوا لیتے ہیں اور اس تصویر کو سوشل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو گندم دیتے ہوئے، کسی کو راشن دیتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے۔ ارے بے وقوفو، جب اللہ نے تمہیں کچھ دیا تو اللہ نے تو منادی نہیں کی نا، اللہ نے تمہیں جتنا کچھ دیا اللہ نے تو کسی کے آگے منادی نہیں کی۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم دنیا سے کہتے ہو کہ یہ سب کچھ میرا ہے، ارے بے وقوف یہ تیرا کہاں سے آ گیا؟ تجھے تو اس ذات باری تعالیٰ نے دیا ہے، تو تھا کس قابل؟ تو بھی اسی لوتھڑے کی پیداوار ہے کہ جس لوتھڑے کی پیداوار ایک غریب شخص ہے۔ تیرے پاس اگر آج کچھ آ گیا ہے تو اس میں تیرا کرم نہیں ہے، صرف اللہ کا کرم ہے، اللہ کی سب کچھ ہے۔ اللہ نے اگر تجھے دے دیا تو اس پہ اتنا مت اترا۔ خدا کے بندے آج اگر تو کسی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت والے دن تیری پردہ پوشی ہوگی۔ آج اگر تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھ تو خدا کی قسم تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرے اندر کتنا گند چھپا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے اندر یہ چھپ کر سنے، چھپ کر دیکھے۔ رات کو جب آپ لوگ بستر میں جاؤ تو ایک مرتبہ ضرور اپنے اندر کے انسان کو سوچنا کہ کیا تو واقعی نیک انسان ہے، تب تجھے معلوم ہوگا کہ تو بدکار بھی ہے، تو گناہگار بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات نے تیرے پہ کرم کیا ہوا ہے، اللہ کی ذات نے تجھے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے۔ ارے بدبخت انسان، جب اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہوا ہے تو کون ہوتا ہے کسی کی امداد کرتے وقت سوشل میڈیا پہ چڑھانے والا، کسی کی امداد کرتے وقت دنیا کو بتانے والا؟ جب تجھے اللہ نے دیا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ آج اسی نقطے کو اگر میرے مسلمان بھائی تم سب لوگ سمجھ لو نا تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج ہی سے تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جب اللہ تمہیں دیتا ہے تو وہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتا، اور جب تم کسی کو دیتے ہو تو پورے سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہو، حالانکہ اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہو تو دریا میں ڈال دو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ محاورتاً بات ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے کسی کی مدد کرو ایک ہاتھ سے کہ دوسرے ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے۔ ارے بدبخت انسانوں، تم نے تو سب وہ باتیں ہی بھلا دی ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ جب ایک غریب کی کتنی تذلیل کر کے تم اس کو کچھ دے رہے ہوتے ہو، اگر اسی چیز کا تمہارے اوپر اثر پڑے، کوئی تمہارا بیٹا دیکھے، کوئی تمہاری بیٹی دیکھے، کوئی تمہاری بیوی دیکھے، کوئی تمہارے گھر والے دیکھیں، کوئی تمہارے خاندان والے دیکھیں کہ تم کسی سے مدد لے رہے ہو اور تمہیں کوئی دے رہا ہے اور اس نے سوشل میڈیا پہ اخباروں میں اشتہار لگا دیا ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے تم اس کو دے رہے ہوتے ہو۔ کوئی تمہارے باپ کا رزق نہیں ہے، کوئی تمہاری ذات کا رزق نہیں ہے۔ اس دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اس دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تم اللہ کے پیسے دے رہے ہوتے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ نے تمہیں پیسے دیے تھے تو اس نے کسی کو نہیں بتایا، تو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے لوگوں کو
دیتے وقت منادی کیوں کرتے ہو؟ ہمیں آج اسی ایک نقطے کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں اللہ ذات باری تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاک اللہ ایسا رزق نہ دینا کہ جس کے اندر سے ہمارے اندر کوئی بناوٹ بن جائے، ہمارے اندر کسی بھی قسم کی بڑائی آ جائے۔ میرے اللہ ہمیشہ ہمیں عاجزی میں رکھنا۔ میرے اللہ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہیں تو اس وقت ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اس شخص کو دیکھو تک نہیں کہ کہیں اس کی قسم پرسی کو دیکھ کر تمہارے اندر تکبر نہ آ جائے۔ ہمیں تو اس اسلام کے پیروکار بننا ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہم لوگ کیسے سے کیسے بن گئے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔